آپ کے گھر کے اندر ایک چھری ہے جس سے ٹماٹر کاٹتے ہیں اور اسی چھری سے کسی کا گلا کٹ سکتا ہے. آپ کو احتیاط کرنی ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس چھری کا استعمال کیسے کر رہی ہوں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے. میری بہنوں بیٹیوں، آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں آج ایک بہت ہی کارآمد نسخہ. کیا آپ چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر سے اپنی ہر بات منوا لیں، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کو معلوم نہ ہو، یعنی اس کی مرضی کے بغیر؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سکھانے جا رہا ہوں ایک ایسی ٹیکنیک. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ خدارہ آپ اتنے دباؤ میں یا ایسی خواہش نہ کیجیے گا جس سے وہ جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹانے پر مجبور ہو جائے. گھر کیسے آباد ہوں گے، یہ ٹیکنیک میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں. اس ٹیکنیک کے اندر جو آپ کو دن میں کام کرنا ہے وہ یہ ہے، کسی بھی جگہ کے اوپر جس وقت وہ محو ہو، جیسے اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے موبائل فون کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کو توجہ دینی ہے کہ وہ آپ کا شوہر سانس کیسے لے رہا ہے. یعنی سانس کی دو چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے. ایک تو وہ سانس کہاں سے لے رہا ہے، یعنی جسم میں ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم یہاں سے بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں، ان آؤٹ سے پتہ لگ جاتا ہے، سینے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انہیل ایکسیل پتہ لگ جاتا ہے، بعض دفعہ معدے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انہیل ایکسیل کیسے ہو رہا ہے. ایک کون سی جگہ سے آپ کا شوہر سانس لے رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتنی اسپیڈ سے سانس لے رہا ہے. کچھ لوگ تیز سانس لیتے ہیں، کچھ مدھم سانس لیتے ہیں، یعنی جو ردم ہے وہ کیسے سانس لے رہا ہے. تو آپ نے توجہ، جس وقت وہ محو ہو اپنے کسی کام میں، آپ نے یہ توجہ دینی ہے کہ وہ سانس کہاں سے لے رہا ہے اور کس اسپیڈ سے لے رہا ہے. اور جب آپ کو یہ نوٹ کر لیں تو آپ کو یہ سانس میچ کرنا ہے. یعنی میچ اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو بھی، اگر لیٹ سپوز وہ سینے سے سانس لے رہا ہے تو آپ بھی سینے سے ہی سانس لیں اور میچ کریں. یعنی جب وہ سانس لے رہا ہے تو آپ بھی سانس لیجئے، جب وہ سانس خارج کر رہا ہے تو تب بھی آپ سانس خارج کیجئے. یعنی یہ وہ پریکٹس ہے جو آپ کو اس کو بتائے بغیر غیر محسوس طریقے سے، جب وہ کبھی محو ہو اپنے کسی کام میں، آپ کو اس کے سانس کی میچنگ کی پریکٹس کرنی ہے. یہ کام آپ کا ایک ہفتے تک جاری رہے گا. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ بہت آسانی سے آپ فوری اپنے شوہر کی سانس کو میچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ جب آپ سو جائے گا، یعنی جب آپ سونے کے لیے چلے جائیں گے، شوہر کے سونے کا انتظار کریں گے تقریباً 2.5 گھنٹے کا. یعنی جب شوہر سو جائے اور 2.5 گھنٹے کے بعد آپ اٹھیں، اور اب آپ یہی وہ پریکٹس جو آپ نے دن میں کی تھی، 7 دن تک آپ کر رہی تھیں، اب آپ یہ پریکٹس، اب آپ اس کے، وہ سو رہا ہوگا، آپ جاگ رہی ہوں گی، اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا وہ کہاں سے سانس لے رہا ہے اور کس طرح سانس لے رہا ہے. آپ یہ میچ کرنا شروع کر دیں گے، بالکل میچ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، جب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ نے سانس اس سے میچ کر لیا ہے، 14 15 20 دفعہ آپ نے میچ کر لیا ہے، تو اب کام شروع ہوگا. کام یہ ہوگا کہ آپ اپنے سانس کی اسپیڈ چینج کریں یا لوکیشن چینج کریں. اگر سینے سے سانس لے رہے تھے اور یہ میچ کر رہے تھے دونوں کا سانس، تو آپ اوپر گلے سے سانس لینا شروع کریں یا معدے سے لینا شروع کریں، یا ذرا سا تیز لینا شروع کریں یا ذرا سا آہستہ لینا شروع کریں. اور آپ یہ نوٹ کریں کہ کیا یہ سانس جو ہے جب آپ نے چینج کیا اس نے بھی چینج کیا. حالانکہ وہ سو رہا ہوگا لیکن آپ سرپرائز ہو جاؤ گے، اس کا سانس چینج ہوگا. اگر سانس چینج نہیں ہوا تو آپ نے یہ دوبارہ 10-15 دفعہ میچ کرنا ہے اور پھر یہ اٹیمپٹ کرنا ہے کہ میرا سانس چینج ہوا تو اس کا بھی سانس کا ردم چینج ہونا چاہیے. جیسے ہی وہ چینج ہوا، پہلا جو ہے وہ آپ سمجھیں اس کا جو لاشعور ہے وہ آپ کے قابو میں آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے سانس قابو کر لیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آہستہ سے بولنا شروع کرنا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کیا جو ہے وہ کچھ چینج ہوا ہے. اچھا، پھر آپ نے دیکھا نہیں وہ سو رہا ہے تو آپ اپنی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، جس کے اندر تھوڑی سی بڑھا دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر تھوڑی سی بڑھا دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. 3-4 دفعہ آپ یہ کہیں. اب آپ اتنی چھوٹی نارمل آواز میں آ گئی کہ آپ کہہ بھی رہی ہیں اور سانس میچ کرتا رہے گا جو آپ نے کیا ہوا ہے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر وہ اس وقت وہ سو رہا ہے پھر بھی، تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب آپ نے اس کو مزید اپنے قابو میں کر لیا ہے. یہ حفاظتی نسخہ ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ یہ پڑھ رہی تھیں اور وہ جاگ گیا اور کہ اگر کیا ہوا، کہہ رہے دیکھیں میں بس مجھے بڑی فکر رہتی ہے، میں آپ کی سلامتی کی دعا جو ہے وہ کر رہی تھی، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور سو جائیں، اس رات کو یہ تجربہ دوبارہ نہ کریں، اگلی رات کا انتظار کریں کیونکہ آپ پکڑی گئی ہیں.
تو آپ جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ اگلی رات کو یہ والا کام جو ہے وہ شروع کریں گے، یا 2 سے 3 دن کے بعد یہ کام شروع کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کی اس آواز کے بعد بھی وہ شوہر آپ کا نہیں اٹھا ہے اور آپ کا سانس اور وہ جو ہے وہ قابو کے اندر ہے، اب آپ اپنا ان سے جائز مطالبہ جو ہے وہ پیش کریں گے، اور آپ یہ اس طرح نہیں کہیں گے کیا آپ مجھ کو جوڑا دلوا دیں گے، کیا آپ مجھے امی کے گھر لے جائیں گے، آپ ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ آپ ڈائریکٹ آرڈر کی فارم میں دیں گے، جس کو سلو آرڈر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ کل ہم امی کے جائیں گے، کل آپ جوڑا لے کر آئیں گے، کل آپ خرچے کے 500 روپے دیں گے، کل آپ یہ مجھے کال کریں گے۔ آپ اس طرح کی چیزیں 3 سے 4 بار جو ہے وہ دہرائیں، اور جب دہرانے کے بعد آپ نے جب یہ نوٹ کر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ نے کام کیا۔ آہستہ آہستہ اپنی آواز مدھم کی، لیٹ جائیے، اور اس کے بعد آپ بھی سکون سے سو جائیے۔ آپ میری بہنوں بڑی سرپرائز ہوں گی کہ 2 سے 3 دن کے اندر وہ بندہ خود آپ سے کہہ رہا ہوگا تمہاری امی کے چلیں، اور پھر آپ بڑے آرام سے کہہ سکتی ہیں کہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ کہتے ہیں تو چلے چلتی ہوں۔ وہ کل کہے گا جی میں آپ کے لیے جوڑا لے کے آنا چاہ رہا تھا، آپ کہہ سکتے کیا ضرورت تھی اتنے خرچے کی، لیکن آپ کا جو عمل ہوگا وہ کیونکہ اس کے سب کانشیس میں لاشعور کے اندر انسٹال پروگرام ہوگا، تو وہ اگر نہیں بھی کر پا رہا ہوگا تو اندر سے بے چین ضرور ہوگا، وہ اندر سے بے چین تھوڑا سا وہ ضرور ہوگا کہ مجھے یہ چیز پوری کرنی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی پاورفل ٹیکنیک ہے، جس سے آپ کسی کے بھی لاشعور کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی سجیشنز دیتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، لیکن اس کو اپنے گھر رشتوں کی بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور جائز حلال شرعی سوالات اور خواہشات اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اگر کسی عمل کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا حساب تو دینا ہوگا، یہاں پر بھی دینا ہوگا اور وہاں پہ بھی دینا ہوگا۔ ایسے کسی چھوٹے فائدے کے اوپر نہ جائیے جس کا نقصان اس کے فائدے اور اس کی لذت سے کہیں زیادہ ہو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔